السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت جی مولانا سعد دامت برکاتہم العالیہ کا رمضان المبارک کی آمد پر یہ خط 13 شعبان المعظم 1442 ہجری 27 مارچ 2021۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از بنگلہ والی مسجد، مکرمین و محترمین احباب دعوت، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور نبوی محنت میں جان و مال کی قربانیوں کے ساتھ کوشاں اور سعی ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر حالات اس کی تربیت اور اس کی ترقی کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ تمام حالات کا حل اسی میں ہے کہ امت اپنے فرض منصبی کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو دفع کرنے کا سب سے بڑا سبب دعوت اللہ ہے، جو کہ مفہوم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی عملی محنت کا، اور یہی ہمارے گشتوں کا موضوع ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ملک روم کے علاقے کا نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 478 ہجری میں ملک روم کے علاقے میں وبا عام ہو گئی۔ بخار اور طاعون جیسے امراض خوب پھیلنے لگے، اور یہ وبا پھیلتے ہوئے عراق، حجاز اور ملک شام تک جا پہنچی، جس کے نتیجے میں انسان اور پالتو جانور سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہونے لگے۔ چوپائے تک خوب کثرت سے مرنے لگے۔ سخت آندھیوں کی وجہ سے خوب ریت اڑا اور درخت بھی خوب گرے۔ تو ایسے حالات کے اندر خلیفہ وقت نے اعلان عام جاری کیا کہ غایت درجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے اور فسق و فجور کے آلات کو توڑ دیا جائے۔ جو ہی اس فرمان شاہی پر عمل کیا گیا، فوراً اللہ رب العزت نے لوگوں کو راحت بخشی اور عذاب کو دفع فرما کر بیماری کو ختم کر دیا۔ صاحب ترجمان السنہ نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف پیشانی پر نماز کا نشان، ہونڈوں پر روزوں کی خشکی اور ہر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کی ایک بڑی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قرار دی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور امر بالمعروف میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے ایک انسان کے نفس کی ذاتی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ اس کا معیار وہ اعمال ہیں جن سے تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس امت کی خلقت کا اصل منشا صرف اپنے کمالات علمیہ اور عملیہ کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ خدا کی تمام مخلوق کی ذمہ داری بھی اس کے سر ہے۔ یہی اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور اسی بنیاد پر اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ لہذا میرے بھائیوں، ماہ رمضان اپنی جد و جہد کو اللہ کے حضور میں قبول کرانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ میں راہ خیر کے تنافس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر یہ خط اہتمام کے ساتھ ارسال فرمایا تاکہ اس مبارک ماہ کا لمحہ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی شانوں کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطاط میں، جب کہ اللہ رب العزت کے اعمال کے ذریعے ان کی ذات عالی سے استفادہ کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں، اور اس حقیر و فانی دنیا پر جانیں کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج بڑھ چکا ہے، ایسے عالی و افضل طریق
گشت و مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی، جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پونجی جھونک دینے پر صرف محنت و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام امت مسلمہ علی صاحبہا الف الف صلوات و تحیات اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامل کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنا پورا دین عطا فرمایا ہے، جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے اعمال سے ہے۔ اب اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دے اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائے کہ پرورش کرنے والے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف رب العزت ہیں، اور اس دنیا میں پھیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شکلیں اور ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہے، وہ ان سب سے جو چاہے کر کے دکھلا دے اور پورا سب کے بغیر بھی جو چاہے اپنی قدرت سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے، اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے اور جس طرح چاہیں گے بگاڑ دیں گے۔ اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے اور تھوڑی سی محنت سے زندگی میں چالو ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنی محنت اور مساعی اور اس دنیا کے دھوکے کے نقشوں اور شکل و صورت سے زندگی کے حالات کے سدھر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے تو دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اب حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائیں بھی عطا فرمائی، اور ان اعمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائیں قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے، مساجد بنائی گئی، بازاروں بازاری نقشوں کے اختیار کرنے کو، وہاں کے تذکرے کو، وہاں کے تصورات کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا، اور مساجد کی آبادی اور تعمیر بازاری نقش و نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی، بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضائیں قائم کرنا، نماز و عبادت کی فضا قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آ جانے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا، اور مساجد کو ان اعمال سے آباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی اور انہی کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے کیے گئے، اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے۔ اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال کو لے کر اٹھے اور ان اعمال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پانے کے لیے ملک بملک اقلیم باقلیم مارے پھرے، اپنی کمائی اور پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر تبدل گوارا کرے اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کرے، ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص میں ہیں۔ ان کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام کی عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جن حالات انحطاط دین سے ہم گزر رہے ہیں
اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے زمانے میں، جس زمانے میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جو ہدایت سے ہٹانے کی غیبی طاقتیں ہیں، فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں، جو ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں، وہ مبارک روحانیت، نور والی وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے، جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی، اور ان کی والی برکت سے اہل عالم محروم ہو گئے۔ اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی اس سرزمین پر کی جاتی ہیں، گویا ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حوروں کو سجایا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، خیر کی طرف پکار اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہیں، اور تھوڑا سا بھی متوجہ ہونے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس محنت کے میدان کو، جس پر ہدایت کا فیضان ہادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے، جس میں ساری ہی امت محمدیہ مرحومہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے، اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہیں، تو معلوم نہیں ہدایت والے اعمال کے ہدایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والی نقل و حرکت و ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنی ہدایت کا فیضان، کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی و فلاح کتنی مخلوق خدا کے لیے قائم ہو جائے، اور یہ محنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے نا تصور میں آنے والے درجات اور اجور و انعامات کے حاصل کرنے والے بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام کی مساعی مبارکہ پر قدسی و غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کی مبارک مساعی پر شروع ہوا، یعنی غزوہ بدر والی ریاضت و مجاہدہ والا سفر، اور اس پر اللہ رب العزت کی مددیں اس مہینے میں ہوئی، اور آپ کی مساعی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تام کے ساتھ محنت و مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں، عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین متین کے سرزبد ہو جانے کا اعلیٰ ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ، دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کر کھڑے ہوں اور دوسروں کو تیار کرے، اور ہر طرف قریب و بعید میں قریب و بعید میں تین چلوں کے لیے جماعتوں کو نکالے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک زمانے میں تین چلوں کے لیے تشکیلیں کر کے جماعتیں روانہ کی جائے، تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو، اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں رواج پڑ جائے، کیونکہ جو خیر کا عمل اس مبارک ماہ میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکات سے چل پڑتا ہے۔ مقامی گشتوں کو بڑھائے اور ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم کو، آپ کو، سب احباب کو اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرماوے، اور اپنے دین کی اپنی قدرت اور فضل و کرم سے چمکائے، اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ بندہ محمد یوسف۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک میں مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، خروج ہر حال میں مقدم ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبان، رمضان، ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں اہتمام سے اللہ کے راستے میں پھرنے کی تشکیل فرمایا کرتے تھے، لہذا خروج اور مقام
پہ مساجد کو اعمال سے آباد کیا جائے۔ اس ماہ میں عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر رقت ہوا کرتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کو دیے جائیں، جس میں دعوت تعلیم کے حلقہ قائم کیے جائیں، ذکر و عبادت میں اشتغال کو بڑھایا جائے، جس کا بہترین ذریعہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف ہے۔ اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی غایت درجے میں اہتمام کیا جائے، کیونکہ حالات اور پریشانیوں کا پیش آنا یہ اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اعمال انسانی کائنات کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ کرنے والے کی گناہ کی نحوست اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی نحوست سے پرندے تک اپنے گھونسلوں میں سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت خلق کے ذریعے امت کے تمام مسائل کو حل کرانا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اتنے دین پر عمل کر لو جو تمہارے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت اس کے راستے کھول دے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کام کرنا ہے اور سب کو مطمئن کرتے ہوئے کرنا ہے، لہذا حکومتی محکمات کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی مسائل جمیلہ کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد عفو اللہ عنہ، حضرت مولانا محمد سعد کاندھلوی و احباب مشورہ، بنگلہ والی مسجد۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔